اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پہ بہت سے علماء کرام جلوہ گر ہیں اور یقیناً مجلس میں بھی علماء موجود ہوں گے۔ ہر ایک کے اس میں گرامی کے حوالے سے خطاب کرنا تو بہت مشکل ہے۔ میں ان سب کی بارگاہ میں ایک شعر نظر کرتا ہوں: شکار ماہ کے تذخیر آفتاب کریں، کسے ترک کریں کس کا انتخاب کریں، کسے میں ترک کروں کس کا انتخاب کروں۔ میرے لیے سب بہت عظیم ہیں۔ میں بے پناہ مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب مد ظلہ العالی بارک اللہ فی علمہ و حیاتہ حیاہ اللہ حیاتا ہنیتا سعیدہ، کہ آج میں ان کے اس علمی اور فکری دارالسلطنت میں حاضر ہوں اور آپ کو مخاطب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ جب مجھے کم و بیش 50 سال یا اس سے زیادہ پیچھے جانا پڑے۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ آدمی ماضی کو آواز دے سکے اور خود کو ماضی میں رہنے کے لیے تیار کر سکے۔ اگر کسی میری عمر کے آدمی کو عہد شباب میسر آئے تو کتنا خوش ہوگا وہ، لیکن جب میں طالبان علوم نبوت کو مخاطب کرتا ہوں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں انہی کا ایک فرد ہوں اور اسی عمر اور سن میں ہوں جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو اس بات کی خوشی نہیں ہوگی کہ اپنے ہم عمر ساتھی کو دیکھ سکیں، اس کی گفتگو کر سن سکیں؟ ہم نے بھی درسگاہ کی زندگی دیکھی ہے، لیکن وہ درسگاہ آپ سے قدر مختلف تھی۔ علامہ اکمل صاحب نے آپ کو درسگاہ کا جو ماڈرن نظام دیا ہے وہ بہت خوشگوار ہے۔ میں آپ کی اکیڈمی کو دیکھ آیا ہوں، جہاں پہلی مرتبہ یہ محسوس ہوا ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی اور علمی اور دینی اکیڈمی کے ماحول کو ایک جیسا بنانے کی کوشش کی ہے۔ کسی کالج یا یونیورسٹی کا طالب جب یہاں آئے گا تو ماحول کو اجنبی نہیں محسوس کرے گا، اور یہ اجنبیت اگر آج دور ہو گئی تو کل مجھے یقین ہے کہ ملا اور مسٹر کی تفریق بھی مٹ جائے گی۔ جو باطل قوتوں نے ایک سازش کے پیش نظر لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کی بنیاد پر پیدا کی ہے، ورنہ اس سے پہلے جو عالم ہوتا تھا وہی اپنے دور کا قائد بھی ہوتا تھا اور رہنما بھی ہوتا تھا۔ حضرات گرامی، بے شمار باتیں عرض کرنے کی ہیں، مگر اس وقت کی تنگ دامانی میں یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ساری باتیں عرض کر سکوں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس قوم کی قیادت کے لیے تیار کیے جا رہے ہیں وہ قوم آج دنیا کی مظلوم ترین قوم ہے اور پسماندہ ترین قوم بھی۔ کل جس قوم نے علم و فکر کی قیادت کی تھی، آج وہ علم اور فکر کی بھیک مانگنے کے لیے اغیار کے دروازے پہ کاسے گدائی لیے کھڑی ہے، اس لیے کہ اس کے اپنے سرچشمے علم سے استفادہ کرنے کا موقع اسے نہیں ملا۔ اس کے نتیجے میں وہ سمجھتی ہے کہ علم کہیں اور ہے اور جہل ہمارے ارد گرد ڈیرا ڈالے ہوئے ہے۔ یہ وہ المناک کیفیت ہے اور ٹریجڈی ہے جس سے آج کی امت مسلمہ دوچار ہے، اور ان حالات میں اگر آپ نے آج کے حالات کو سمجھ کر کے زمانے کی نبض پہ انگلی رکھنے کا سلیقہ سیکھ لیا تو آپ میں ہزاروں قائدین بھی ہوں گے اور عصر جدید کی قیادت کی بھرپور صلاحیت بھی رکھیں گے۔ میرے عزیز طالبان علوم نبوت یا بساط پرواز ملائکہ پہ خرام ناز فرمانے والے طلباء، آپ بہت عظیم ہیں اور اپنی عظمتوں کو پہچانیں۔ بلا شبہ جدید علوم بھی ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہیں۔ یہ قصہ قدیم و جدید دراصل یہ پسماندہ فکر کی پیداوار ہے۔ اسلام ہر دور میں عظیم ہے، اسلام ہر دور میں قدیم ہے، اسلام ہر دور میں جدید ہے۔ قدامت اور جدت ان لوگوں کی پیداوار ہے، فکری پیداوار جو زمانے کے اندر محدود ہیں،
مسلمان زمان و مکان دونوں سے بلند ہے۔ یہ شاید آپ مبالغہ تصور کریں، لیکن حقیقت یہ ہے، قرآن عظیم یہی فرماتا ہے۔ قرآن عظیم نے ارشاد فرمایا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ، تمہارے لیے چاند اور سورج مسخر کر دیے گئے ہیں، کام میں لگا دیے گئے ہیں۔ زمانہ چاند اور سورج سے پیدا ہوتا ہے۔ جب مولود کا یہ عالم ہے، جو چیز پیدا ہوئی ہے، تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ جو مرکز ولادت ہے زمانے کے لیے، چاند اور سورج، وہ تو ہمارے خادم اور غلام ہیں نا، ہمیں تسخیر مسخر کر دیے گئے ہیں ہمارے لیے۔ اور مکان کا بھی یہی عالم ہے، دنیا کی تمام قوتیں اور تمام قدریں اس دو نوشن کے اندر محدود ہیں، یا تو اسپیس کے اندر یا ٹائم کے اندر، زمانے کے اندر اور مکان کے اندر۔ زمانہ چاند اور سورج کی پیداوار ہے، اور مکان اس خلائے عظیم کو کہتے ہیں، اسلام متناہی خلا کو، جس کی حدود کا تعین اب تک نہیں ہو سکا ہے، اسے مکان کا نام دیا جاتا ہے۔ فلسفے کی زبان میں اگر آپ بہت پیچیدگی سمجھنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں حاوی کی وہ سطح جو جس میں محوی سے ملی ہوئی ہو، اس کا نام مکان ہے۔ نہ جس میں حاوی سمجھتا ہے آج کے دور کا، نہ جس میں محوی۔ ہماری درسگاہوں میں یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ عجیب عالم ہے ہماری درسگاہوں کا، آج تک ہم جزوِ لا یتجزا کی تقسیم کر رہے ہیں، فکری اور نظری طور پر۔ اگر کہا جائے کہ جزوِ لا یتجزا ممکن ہے یا نہیں، یہ تقسیم ہوگی یا نہیں ہوگی ایک جز کی، تو کہا جاتا ہے کہ لو فرضنا جزءا بین جزئین، اگر ایک جز کو دو جز کے درمیان فرض کریں تو یقیناً دو کنارے نکلیں گے، تقسیم ہو گئی۔ آپ خوش ہیں کہ ہم نے تقسیم کر لیا۔ لو فرضنا جزءا علی ملتقى جزئین، تو ملتقى پہ یقیناً دو کنارے پیدا ہوں گے اور تقسیم ہو گئی۔ ابھی ہم فرضی طور پہ تقسیم کر رہے ہیں، اور کائنات نے جزوِ لا یتجزا کو پیدا کر کے ایٹمی توانائی حاصل کر لی ہے۔ یہ ہے نظری اور فکری تقسیم، اور تجرباتی اور مشاہداتی قوت کے درمیان میں۔ ہمیں نظر اور فکر کو تجربے مشاہدے کے میدان میں لانا ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خلا، جس کو آپ اسپیس کا نام دے سکتے ہیں، اور ٹائم جس کو آپ زمانے کا نام دے سکتے ہیں، یہ دونوں ہمارے غلام ہیں۔ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی ذوالناری، نہ ہے زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم مومن ہیں اور مسلم ہیں اور قرآن کے ماننے والے ہیں، تو ہم زمانے سے بھی بلند ہیں اور مکان سے بھی بلند ہیں۔ ہم زمانے سے بھی کام لے سکتے ہیں اور مکان کو بھی اپنے قدموں میں جھکا سکتے ہیں۔ اور یہ اسی وقت ہوگا کہ جب قرآن کا نظام زندگی اور نظام تعلیم ہم سمجھ بھی سکیں اور محسوس بھی کر سکیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے تعلیمی نظام نے دنیا کو اس بات کی طاقت تو دی ہے کہ وہ خلاؤں میں پرواز کرے، چاند پہ کمندیں ڈالے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرے، زمان و مکان کی وسعتیں سمٹی ہوئی نظر آئیں، لیکن زمین پہ چلنے کا سلیقہ آج کا انسان نہیں دے سکا ہے۔ عشق ناپید خرد می گزدت صورت مار، عقل کو تابع فرمانے نظر کر نہ سکا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں ایسا الجھا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ آج نفع و ضرر کے جو پیمانے مقرر کیے گئے ہیں، وہ انسان کی لاشوں پہ متعین کیے گئے ہیں۔ حقیقتاً انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے کوئی نظام آج تک تشکیل نہیں دیا جا سکا ہے آج کے ماڈرن اور ترقی یافتہ معاشرے میں، اور وہ نظام بغیر قرآن عظیم کے اور بغیر علم دین کے ممکن نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ دنیا میں ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں، اپنے دستور ہیں، اپنے ضابطے ہیں، ملکی قوانین ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ جس میں تبدیلی نہ ہو، جس میں تغیر نہ ہو، جس میں چینجنگ نہ ہو، جس میں آلٹریشن نہ ہو؟ دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے۔ وقت ہوتا تو میں دنیا کے مختلف دساتیر عالم کا جائزہ لے کر کے بتاتا کہ کہاں کہاں تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ یہ تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ دنیا آج کو دیکھ رہی ہے مگر کل کو نہیں۔ قانون بنانے والے حال کے شامیانے میں بیٹھ کے بناتے ہیں، مستقبل ان کے سامنے نہیں ہوتا۔ مستقبل کے سامنے کچھ اندازے ہوتے ہیں، کچھ ظنیات ہوتی ہیں، گیس ہوتا ہے،
مگر حقیقی مستقبل کا کلیئر آئینہ قانون بنانے والے کے سامنے نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ دنیا بھر کے تبائع کو ایک مقام پہ جمع کیا جا سکے اور ان کے نفع و ضرر کا حقیقی پیمانہ متعین کیا جا سکے۔ یاد رکھیے، حسن و قبح اشیاء عقلی نہیں ہیں۔ یہ ہمارے یہاں درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، کیوں عقل نہیں ہے؟ اسی کی عقل ماحول کی پیداوار ہوتی ہے، جیسا ماحول ہوتا ہے ویسے ہی کسی چیز کو حسین اور قبیح کہنے کے لیے انسان سوچتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ملک میں اگر خنزیر کے گوشت کا تصور بھی کیا جائے تو ابکائی آ جائے، مغرب میں بہت پسندیدہ سمجھا جاتا ہے نا، وہاں کی عقل اسے قبول کرتی، یہاں کی عقل قبول نہیں کرتی۔ ہمارے ہاں جنسی بے راہوی کو یقیناً ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور وہاں جنسی بے راہوی کو کمال سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ مختلف عقلیں ہیں، مختلف ماحول کی پروردگاہ ہیں، جہاں اچھائی اور برائی کے الگ الگ پیمانے بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے دنیا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے کوئی ایسا قانون بنا سکے جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے قابل قبول ہو، ہر زمانے کے لیے ہو، ہر عصر کے لیے ہو۔ دنیا کل کو نہیں دیکھتی ہے، آج کو دیکھتی ہے۔ دنیا مختلف اقوام کے تبائع اور ان کی صلاحیتوں کا جائزہ نہیں لے سکتی، مگر سنیے، قرآن عظیم اس اللہ کا نازل کیا ہوا قانون ہے جو ہر دور کو دیکھ رہا ہے، جو ہر عصر کو دیکھ رہا ہے، جو ہر زمانے کو دیکھ رہا ہے، بلکہ ماضی حال اور مستقبل ہم نے اپنی عمر ناپائیدار کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے۔ اس کی بارگاہ میں ہر زمانہ ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑا ہے، نہ کوئی ماضی ہے اور نہ حال ہے اور نہ مستقبل ہے۔ وہ جب کوئی قانون عطا فرمائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہ چیلنج کر سکے گی نہ توڑ سکے گی۔ اور آپ طالبان علوم نبوت ہیں، قرآن پاک کے نظام کو پڑھ رہے ہیں جو غیر متبدل ہے، غیر ناقابل تغیر اور ناقابل تبدیل ہے۔ باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آتا ہے، اور اس مقدس نظام زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے پروردگار عالم نے جو نظام عطا فرمایا ہمیں، وہ بھی بہت حیرت انگیز ہے۔ اگر آپ دنیا کے مذاہب کا جائزہ لیں، خاص طور پہ وہ مذہب جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے کرسچینٹی کا، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ توریت اور انجیل اپنی اصل شکل موجود نہیں ہے، خود ان کا اعتراف ہے۔ اسی طریقے سے جناب عیسیٰ کی زندگی زمانے کی قبر میں دفن کی جا چکی ہے۔ آج جناب عیسیٰ کی زندگی کے بارے میں کسی بہت بڑے مدقق سے بھی پوچھا جائے، محقق سے بھی کرسچینٹی کے، تو وہ یہ کہے گا کہ بن باپ کے پیدا ہوئے 12 سال کی عمر تک انہوں نے کچھ معجزات دکھائے، پھر غائب ہو گئے، 32 سال میں دوبارہ ظاہر ہوئے، کچھ لوگوں کو بیماری سے شفا عطا فرمائے، پھر انہیں سولی دے دی گئی ان کے عقیدے کے مطابق۔ کیا اتنی زندگی سے کوئی نظام مرتب ہو سکتا ہے؟ سیاسی نظام، معاشرتی نظام، تمدنی نظام، آئلی نظام، حکومت کا نظام، معاملات کا نظام، تجارت کا نظام۔ جناب عیسیٰ کی زندگی میں کچھ ہوا ہی نہیں، اس لیے ان کی زندگی سے کوئی نظام مرتب نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو خدا ماننے والے بھی نظام خود تشکیل دیتے ہیں، اور دنیا کے نظام ترتیب دینے والوں کے سامنے بھکاری بنے ہوئے کھڑے رہتے ہیں۔ یہی حال ان کے عقیدہ الہ کا ہے۔ 3 ایک اور 3 کی غیر معقولیت قیامت تک نہیں سمجھ سکتا انسان، ریاضی قطعیت اس کا ہمیشہ انکار کرے گی۔ 3 ایک ہیں اور 1 3 ہیں، التسلیل فی الوحدہ والوحدۃ فی التسلیل۔ تو عالم یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں الہ کا تصور اور عقیدہ بھی زندہ تصور نہیں ہے۔ پیغمبر کی زندگی بھی زندہ زندگی نہیں ہے، انہوں نے خود ہی سولی دے دی ہے معاذ اللہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اور ان کی کتاب بھی ایک زندہ کتاب نہیں ہے، مگر ہم زندہ ہیں، ہمارا نبی زندہ ہے، ہماری کتاب زندہ ہے، ہمارا خدا زندہ ہے۔ پھر ہم زندگی سے اس قدر دور کیوں ہو گئے ہیں؟ ہمیں تو دنیا بھر کو جینے کا شعور دینا تھا اور حیات دوام کی نوید دینی تھی، لیکن افسوس یہ کہ نہ ہمارا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط رہا، نہ اپنے نبی سے مضبوط رہا، اور نہ اپنی کتاب سے مضبوط رہا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ دنیا میں ہزاروں بڑے انسان پیدا ہوئے ہیں، اور تاریخ کہتے ہی ہیں اس موڑ کو کہ ریکارڈ کو جہاں کوئی بڑا انسان جنم لیتا ہے یا بڑا واقعہ جنم لیتا ہے، تاریخ کہتے ہی ہیں اسے، لیکن کیا کوئی ایسا بڑا انسان دنیا میں دکھایا جا سکتا ہے کہ جس کی ولادت سے لے کر کے وصال تک زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ کر لیا گیا ہو، ایک حرکت ریکارڈ کر لی گئی ہو، ایک ادا ریکارڈ کر لی گئی ہو، ایک گوشہ حیات ریکارڈ کر لیا گیا ہو؟
جبکہ ریکارڈ کا کوئی دور نہیں تھا. وہ آج کے دور میں ڈاکومنٹس کے ریکارڈ کے لیے اتنے ماڈرن طریقے ایجاد ہو چکے ہیں, وہ دور ایسا نہیں تھا. مگر عالم یہ ہے کہ میرے آقا اگر چلے تو صحابہ پکار اٹھے, فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیام فرمایا تو صحابہ نے کہا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تبسم فرمایا تو صحابہ نے کہا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کبھی درمیانے کلام میں دندان مبارک ظاہر ہو گئے تو صحابہ پکار اٹھے, فبدت نواجذہم. آپ اندازہ فرمائیں اتنا اہتمام کیا گیا ان کی اداؤں کو نقل کرنے کے سلسلے میں, اور قول کے نقل کرنے کا یہ عالم ہے کہ حدیثی کوئی کتاب پڑھیے سینکڑوں مقام پہ فقال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیوں اتنے اہتمام سے ہر قول کو نقل کیا گیا؟ اس لیے کہ ہم بولتے ہیں تو ہمارا بولنا محتمل صدق و کذب ہوتا ہے, مگر نبی بولتے ہیں تو قانون زندگی بولتے ہیں, وہ دستور حیات بولتے ہیں. ہم بولتے ہیں تو ہم ظنیات کی بنیاد پہ بولتے ہیں, اور نبی بولتے ہیں تو ہر جملہ قانون کا منبع بن جاتا ہے. ہم چلتے ہیں تو ہمارا چلنا ٹھوکروں کا حامل ہوتا ہے, اور نبی چلتے ہیں تو ہر قدم زندگی کی شاہراہ بن جاتا ہے. جہاں بیٹھ جاتے ہیں زندگی چشمے پھوٹتے ہیں, جن راہوں سے گزر جاتے ہیں وہ راہیں شاہراہ حیات بن جاتی ہیں. اس لیے ان کی ہر ادا کو نقل کر لیا گیا, اور نقل ہی نہیں کیا گیا بلکہ جن لوگوں نے نقل کیا ان کو یہ انعام ملا کہ ان کی زندگیاں بھی محفوظ کر لی گئیں. آج سینکڑوں راویان حدیث, ہزاروں راویان حدیث ہیں 1400 سال کے طویل دورانے میں, کہ ان کی زندگیاں محفوظ ہیں, ان کا حافظہ محفوظ ہے, ان کی صداقت محفوظ ہے, مروی عنہوں سے ان کی ملاقات محفوظ ہے, ان کا تقوی محفوظ ہے, ان کی سچائی محفوظ ہے, ان کی عبادتیں محفوظ ہیں, ان کی عمر محفوظ ہے, ان کا زمانہ محفوظ ہے, ان کا دور محفوظ ہے. کیا دنیا میں کسی اور قوم کے پاس ایسے ہزاروں افراد ہیں جن کی صداقت کی قسم کھائی جا سکتی ہو؟ واللہ ایسا نہیں ہے. یہ صرف اسلام اور محمد عربی کے دیوانے ہیں جن کی سچائیوں قسم کھائی جا سکتی ہے. انہوں نے نبی کی زندگی محفوظ کر لی اور اللہ نے ان کی زندگیاں محفوظ فرما لی. اور جہاں تک کتاب کا معاملہ ہے, میرے آقا سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں ان کتابوں کو محفوظ نہیں رکھا گیا, نہ مشیت نے اس کا اہتمام فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کتاب کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی تھی. مگر جب اللہ نے سرکار کو خاتم النبیین بنایا تو ان کی نبوت بھی محفوظ رہی, ان کی حیات بھی محفوظ رہی, ان کی کتاب بھی محفوظ رہی. اور کتاب کی حفاظت کے لیے جو پرجلال الوہی اسلوب اختیار کیا ہے پروردگار عالم نے, اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. قرآن عظیم فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ ہمارے علماء ہیں, یہ طالبان علوم نبوت ہیں, یقیناً نئے دور کے دانشور بھی ہوں گے. کبھی آپ نے سوچا کہ اس آیت کا ترجمہ ہو سکتا ہے انا ہم نے نحنو یقیناً ہم نے نزلنا باب تنزیل سے الذکر معرفہ قرآن عظیم کو انا ہم لہو یقیناً اس کے لیے لحافظون. اتنی تاکیدات کو جمع کر کے کیا کوئی عبارت آرائی کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے ترجمہ کیا جا سکے؟ یہ تو قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اتنی تاکیدات کے باوجود ادب کی اعلیٰ ترین حیثیت پر قرآن پاک فائز ہے, ورنہ دنیا کی کسی زبان میں ترجمہ نہیں. اتنی تاکیدات کیوں فرمائی گئیں؟ اس لیے تاکہ دنیا شبہ بھی نہ کر سکے کہ کلام الہی میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے, کوئی تغیر ہو سکتا ہے. دنیا جب بھی کوشش کرے گی اسے ٹھوکر کھانی پڑے گی, اسے واپس لوٹنا پڑے گا اپنی طرف, وہ آگے نہیں بڑھ سکے گی. اس کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. میرے آقا سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ان کی حفاظت کرنے کا ذمہ اللہ نے لے لیا تھا. تختیوں پہ لکھی گئیں, پتھروں پہ لکھی گئیں, چھالوں پہ لکھی گئیں, پتیوں پہ لکھی گئیں, اوراق پہ لکھی گئیں, مٹا دی گئیں. مگر قرآن پہلے دن سے مسلمانوں کے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے. جب تک دنیا کا ایک حافظ ہی موجود ہے قرآن پاک میں نہ تو کوئی تغیر ہو سکتا ہے نہ تبدیلی ہو سکتی ہے. یہ تو قرآن پاک کی عبارت کا. اور یاد رکھو القرآن هو النظم والمعنی جمیعا. قرآن نظم کا نام بھی ہے اور معنی کا نام بھی ہے, صرف عبارت کا نام قرآن نہیں. قرآن پاک کے جو مفاہیم ہیں وہ بھی قرآن عظیم ہیں, اور مفاہیم کا یہ عالم ہے میرے عزیز. چونکہ ہر دور کے لیے قانون ہے نا, ہر عصر کے لیے, ہر زمانے کے لیے. پیغمبر اعظم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا تھا, کوئی رسول نہیں آنے والا تھا. اس لیے ان کی نبوت مطلقہ اور سعادت عامہ کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے
قرآن عظیم کو ایک ایسا نظام زندگی دیا گیا جو ہر دور کے لیے اور ہر عصر کے لیے ممکن العمل بھی ہو اور صالح العمل بھی ہو، اور کسی دور میں بھی اس سے بہتر قانون دنیا کے سامنے نہ آ سکے اور اس سے بہتر نظام دنیا کے سامنے نہ آ سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا کے پاس کوئی نبی اور نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی بروزی نبی آئے گا، نہ کوئی مجتہد نبی آئے گا، نہ کوئی مقلد نبی آئے گا، نہ کوئی مستقل نبی آئے گا۔ اجی یہ ساری تقسیمیں ایک جھوٹی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہیں، ورنہ نبوت صرف نبوت ہے، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ ان کی کتاب ہمیشہ باقی رہے گی، ان کی سیرت ہمیشہ باقی رہے گی، ان کا نظام ہمیشہ باقی رہے گا، اور چونکہ سیرت میں تبدیلی نہیں ہوئی، کتاب میں تبدیلی، عقیدہ الہ نکھرا ہوا ستھرا ہوا ہر دور میں باقی رہے گا، کتاب زندگی ہر دور میں اپنی اصل حالت میں رہے گی، اس لیے نبی کی ضرورت کبھی نہیں پیش آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات آئے دن آپ ٹی وی پر مذاکرات میں ویسٹرن سویلائزیشن کے ڈسے ہوئے لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ قرآن پاک 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، اسلامی قانون تو 14 سال پرانا ہے، آج کے دور کے لیے صالح نہیں ہے، ہمیں نئے انداز سے سوچنا ہوگا، دنیا کے نئے مقننہ سے اور نئی قوانین درسگاہوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ کیوں ہم قرآن عظیم کو آج کے دور میں نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ لوگ بھی کہتے ہیں جو یونیورسٹیوں اور کالجوں سے نکلے ہوئے ہیں اور جنہیں قرآن پاک کا کوئی شعور نہیں ہے۔ آج میں یہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن پاک ہر دور کے لیے ایک مکمل نظام زندگی اور دستور حیات ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں۔ میں ایک بہت ہی چھوٹا، کمزور، اپنے علماء کی جوتیاں سیدھے کرنے والا طالب علم ہوں، میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی قانون ایسا بتا دو کہ جس کی بہتر مثال قرآن عظیم کے اندر نہ ہو، اور ابھی آپ محسوس کر سکیں گے۔ دیکھیے، دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ان زبانوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، ہر 20-30 سال کے بعد، 50 سال کے بعد زبان کا حلیہ بگڑ جاتا ہے۔ اگر آج غالب اور میر کے دور کی اردو کو استعمال کرنا چاہیں تو لوگ کہیں گے یہاں سے نکل جاؤ، سرہانے میر کے آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، اور جہاں آپ نے ٹک کہا یہ متروک ہے، نکل جاؤ ٹک، اس لیے کہ تم شاید میر کے دور میں نہیں نئے دور میں رہ رہے ہو، زبان بدل چکی ہے، اسلوب بدل چکا ہے۔ حریف دم افعا نکلا، آج اگر غالب کی شاعری کو پیش کریں تو کون سمجھے گا اسے؟ تو پتہ ہی چلا کہ اس دور کے لیے اسلوب بیان اور تھا، اسلوب اظہار اور تھا، اسالیب اظہار اور تھے۔ آج کے دور میں ہزاروں تبدیلیاں ہو چکی۔ یہی حال انگلش کا بھی ہے۔ شیکسپیئر کی انگلش کو پڑھانے کے لیے آج بھی ڈکشنریوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، آج یہ سکہ راج الوقت نہیں ہے۔ یہی حال ہندی کا بھی ہے اور ساری زبانوں کا ہے۔ ہر زبان پہلے نئی ہوتی ہے، جدید ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر نئی زبان پیدا ہوتی ہے اسی کی گود سے، اور وہ زبان قدیم بن جاتی ہے، کلاسیکل بن جاتی ہے، تاریخ کا حصہ بن جاتی ہے، میوزیم کی زینت بن جاتی ہے، لغات کا حصہ بن جاتی ہے۔ دنیا کی ہر زبان میں ہوتا ہے، ہر 50-100 سال کے بعد زبان تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تو کیا جب دنیا کی تمام زبانوں میں تبدیلیاں ہوئی ہیں تو قرآن عظیم کی زبان میں نہیں ہوئی ہوگی؟ عربی میں؟ عربی تو اپنے اندر اتنی وسعت رکھتی ہے کہ اپنے مشتقات کے اعتبار سے دنیا کی سب سے رچ اور طاقتور اور سب سے شاندار زبان ہے۔ یہ میں کہوں گا تو شاید مبالغہ سمجھیں، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ عربی زبان میں اشتقاق کی جو صلاحیت ہے، ایک مصدر سے ہزاروں افعال اور ہزاروں اسما کے نکالنے کی جو صلاحیت ہے وہ کسی اور زبان کے اندر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ یہ ایک مستقل ٹاپک میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اور طلباء ہیں انشاءاللہ اس پر غور بھی کریں گے اور آئندہ اس پر محنت بھی کریں گے کہ عربی زبان میں اشتقاق کی جو صلاحیت ہے یہ ایسی ہے کہ یہ دنیا کی کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ یہ بڑی وسیع زبان ہے۔ دنیا کی ہر زبان کسی بھی ایجاد کو اپنے اندر منتقل کرنے کے لیے ایجاد کرنے والے کی زبان ہی کو اختیار کرتی ہے۔ ریڈیو کو ریڈیو ہی کہیں گے آپ، ٹی وی کو ٹی وی ہی کہیں گے آپ، تھرمامیٹر کو تھرمامیٹر ہی کہیں گے آپ۔ جو بھی چیز ایجاد ہوگی موجد کی زبان میں ایجاد ہوگی، لیکن عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بھی لفظ آپ دیں گے عربی میں اس کا بین ہی مفرد ترجمہ سامنے آ جائے گا۔ یہ اس کی وسعت کا یہ عالم ہے۔ پھر عربی زبان کا رابطہ انگلش سے بھی رہا ہے، فرنچ سے بھی رہا ہے، ہزاروں انگلش اور فرنچ کے الفاظ بھی آئے ہیں، اور انگلش اور فرنچ ادیبوں کا اسلوب بھی عربی منتقل ہوا ہے۔ آپ مصری عربی دیکھیے، لبنان کی عربی دیکھیے، آپ
آپ لیبنان کے پڑھنے والوں کو دیکھیے تو اندازہ ہے کہ عربی میں بے پناہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، مگر قربان جائیے قرآن پاک جیسے آج سے 1400 سال پہلے فصاحت و بلاغت کے نقطہ انتہا پہ تھا، آج بھی ہے، نہ اس زمانے کا ادب چیلنج دے سکا تھا اور نہ آج کے زمانے کا ادب چیلنج کر سکے گا۔ یہ عجیب خصوصیت ہے۔ عربی کے ماہرین اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا کی ہر زبان کے لیے 3 اسالیب ہیں، اسلوب قدیم، اسلوب جدید، 2 اسلوب ہیں، مگر عربی زبان کی خصوصیت اس کے 3 اسالیب ہیں، اسلوب قدیم، اسلوب جدید اور اسلوب القرآن، جو ہر دور میں قدامت کی خوبیاں اور جدت کی عظمتیں سنبھالے ہوئے ہے، اس پہ زمانے کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ جب اسلوب کا یہ عالم ہے تو معنی کا کیا عالم ہوگا، مفہوم کا کیا عالم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جو سوالات آج 1400 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں، جواب 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ اشتراکیت آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ اجتماعیت آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ مغربی تہذیب آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ اوریانیت آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ بے قید جمہوریت آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ آزادی فکر آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے ہی بدعقیدگی آج کا فتنہ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ فتنے 14ویں صدی میں پیدا ہو رہے ہیں، جواب 1400 سال پہلے سے موجود ہے۔ اسلام کا معاشی نظام آج کا کی فکر ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو، موجود ہے۔ اسلام کا سیاسی نظام آج کا دعویٰ ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ اسلام کا عائلی نظام، فیملی نظام آج کا دعویٰ ہے، قرآن پاک کے اندر دیکھو۔ اسلام کا دنیا کا زراعتی نظام آج کا دعویٰ ہے، قرآن پاک کے اندر دیکھو۔ عالمی روابط قوموں کے آج کی ضرورت ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ آج دنیا گلوبل ولی میں تبدیل ہو چکی ہے، مگر دنیا سے رابطہ کیسے رکھا جائے، غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ سلوک کیا جائے، یہ آج کا سوال ہے، جواب قرآن کے اندر دیکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تجارت کے ضابطے کیا ہیں، مضاربت کی بنیاد پر یا دوسری بنیادوں پر؟ آج بینکوں کا جو نظام ہے اس سے بہتر نظام اگر دیکھنا ہے تو قرآن عظیم کے اندر دیکھو۔ وراثت کو کس طرح منتقل کیا جائے، قرآن عظیم کے اندر دیکھو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نکاح اور طلاق کے عائلی مسائل کے جو بھی گوشے ہیں، قرآن عظیم کے اندر دیکھو۔ میرے عزیز ساتھیوں، کوئی بھی ایسا قانون آج دنیا میں نہیں ہے جس کی اصل قرآن پاک کے اندر موجود ہو اور بہتر موجود نہ ہو۔ ایسی اصل کہ جس سے بہتر کوئی تصور نہیں کیا سکتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ قانون کی کتابیں دنیا کی لائبریریوں میں موجود ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، ایک ایک قانون پر ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں، فیملی لا ہے، کرمنل لا ہے اور دوسرے سیاسی قوانین ہیں، کتابیں موجود ہیں، ان کے اوراق شمار نہیں کیا سکتے، اور پھر نظائر کے ذریعے سے، کورٹ کے فیصلوں سے کتابوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے الفاظ بھی شمار کیے ہوئے ہیں، حروف بھی شمار کیے ہوئے ہیں، کمی بیشی بھی کہیں نہیں ہو سکتی ہے، اوراق بھی شمار کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود دنیا کا ہر قانون اس کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن پاک کا وہ اعجاز ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں پائی جا سکتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو قرآن پاک اسی اعتبار سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے قرآن عظیم کو ایک عظیم نظام زندگی اور قانون حیات کے حصے سے پڑھا تو واللہ العظیم آپ دنیا کے ہر قانون کا جواب دے سکیں گے اور ہر چیلنج کا جواب دے سکیں گے۔ آپ کا ملک قرآن عظیم کے قانون کے حوالے سے تشکیل پایا تھا۔ کبھی آپ نے سوچا اور غور کیا کہ دنیا کے ملکوں کی سرحدیں جغرافیہ کھینچتا ہے، پہاڑ کھینچتے ہیں، سمندر کھینچتے ہیں، زبان کھینچتی ہے، مگر آپ کے ملک کی سرحدیں قرآن عظیم نے کھینچی ہے۔ پھر یہاں اگر قرآن عظیم نہیں سمجھا گیا تو دنیا میں اور کہاں سمجھا جائے گا؟ جغرافیہ نے نہیں کھینچا ہے، زبان کی بنیاد پہ الگ نہیں ہوئے ہیں آپ، پہاڑوں نے تقسیم نہیں کیا ہے، دریا یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں، پہاڑ دونوں طرف ہیں، زبان ایک جیسی ہے۔ اس کے باوجود قرآن عظیم کی بنیاد پر آپ نے ایک نئی قوم کا تصور دیا ہے، اور المیہ یہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے کہ قرآن پاک ہی کو بھول گئے ہیں آپ۔ بلا شبہ ہماری درسگاہیں کئی سو سال سے قرآن پاک کی تعلیم دیتی ہیں، بلا شبہ دیتی ہیں۔ وہ کم و بیش مغلوں کے زوال کے بعد یا 1498 کے بعد، اسپین کے زوال کے بعد تحقیق و ریسرچ کے دروازے بند ہو گئے اور قرآن پاک کی روایتی تعلیم جاری ہے آج تک۔ لیکن اس تعلیم نے کم از کم اتنا کیا ہے
کہ آج ہماری پیشانیوں جو سجدے ہیں اور دلوں میں جو ایمان ہے یہ اسی تعلیم کا صدقہ ہے. مگر اب حالات کے چیلنجوں کا جواب دینے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. ایک طرف ہمیں دنیاوی قوانین کا مطالعہ کرنا ہوگا اور دوسری طرف قرآن پاک کے آفاقی نظام، غیر متبدل نظام کا مطالعہ کرنے کے بعد دنیا کے ابھرتے ہوئے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا. اگر ہم نے خود کو اس کے لیے تیار نہیں کیا تو ہمارا دین ہماری مسجدوں اور ہمارے گھروں میں تو رہ جائے گا، مگر معاشرے کا ایک حساس پیکر بن کے کبھی نہیں ابھرے گا، کسی معاشرے کی مکمل زندگی بن کے کبھی نہیں ابھرے گا. میں نے آپ کی اکیڈمی دیکھی ہے. مجھے بے پناہ خوشی ہوئی ہے کہ یہاں کسی حد تک فرق مٹانے کی کوشش کی گئی ہے. ماڈرن اداروں میں اور دینی درسگاہوں میں کرسیاں ہیں، میز ہیں، لیکچرز ہال ہیں، اس کے ساتھ ساتھ باضابطہ کمپیوٹر کے نظام ہے، تحقیق اور ریسرچ کے لیے علیحدہ حیثیتیں ہیں، سیمینارز وغیرہ متعین کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا اسٹوڈنٹ یہاں سے یونیورسٹی کے زینے پہ قدم رکھے تو گھبرائے نہیں، بلکہ غیرت اور خودی کے ساتھ ساتھ اعتمادی موجود ہو کہ ہم آج کے دور کے ہر قانون کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں اور ہر ایجوکیشن سے آگے بڑھ بھی سکتے ہیں. اور یقیناً اگر یہ سسٹم قائم رہا تو آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. آپ ذرا سوچیں اور غور کریں کہ دنیا میں زبانیں، ان کے اسالیب تقسیم ہیں. مثال کے طور پر قانون کی زبان بڑی خشک ہوتی ہے، ڈرائی ہوتی ہے، بہت ایجاز ہوتا ہے اس کے اندر، اتناب نہیں ہوتا، بہت ہی مختصر ہوتی ہے وہ، اس لیے کہ ایک پلے میں مفہوم رکھا جائے اور دوسرے پلے میں لفظ رکھا جائے تو دونوں کو برابر ہونا چاہیے. اگر لفظ بڑھ گئے تو مفہوم کچل جائے گا، اگر مفہوم کم ہو گیا تو لفظ دم توڑ جائے گا. اگر دونوں برابر نہیں ہوئے تو جسے پھانسی ملنی آزاد ہو جائے گا اور جسے آزاد ہونا ہے اسے پھانسی مل جائے گی. اس لیے بہت ہی خشک زبان ہوتی ہے قانون کی. اس میں نہ ایجاز ہے، نہ اتناب ہے، نہ اس میں مجاز ہے، نہ اس میں تشبیہ ہے، نہ کنایہ ہے، نہ استعارہ ہے، کچھ بھی نہیں. نہ شعریت ہے، نہ نظم ہے، شاعری کا نظم، نہ قافیہ ہے، نہ ردیف ہے، کچھ بھی نہیں ہے قانون کی زبان میں. مگر قربان جائیے، قرآن قانون کی زبان ہے مگر ایجاز کا کمال بھی ہے، اتناب کا حسن بھی ہے، شفق کا جمال بھی ہے، افق کی خوبصورتی بھی ہے، دریاؤں کی روانی بھی ہے، بہاروں کا منظر بھی ہے، ابر بارندہ بھی ہے، کہکشاں کا نظام بھی ہے، سیاہ رنگین فلک کا حسن بھی ہے، صبح کا منظر بھی ہے اور شام کی دل ربائی بھی ہے. اللہ اکبر. قرآن قانون کی زبان ہے مگر جمالیات کے تمام گوشوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تم جمالیات کے دعوے دار ہو، قرآن کی بارگاہ میں آؤ، تمہارے مذاق جمال کو تسکین ملے گی، تمہارے مذاق حسن کو تسکین ملے گی. اللہ کا کلام اتنا جمیل ہے کہ کہ رسول فرماتے ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خود جمیل ہے اور کائنات کے جمال کو پسند کرتا ہے. ہر جمال کے اندر اللہ کی قدرت چھپی ہوئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہر گیا ہے کہ الضمیر روید وحدہ لا شریک می گوید، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریس معرفت کردگار، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. میرے عزیز ساتھیو، کائنات کا ذرہ ذرہ قرآن کی نظر سے دیکھو تو ہر چیز خدا کے وجود کی گواہی دے رہی ہے اور اسلام کی عظمت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے. قرآن پاک کو سمجھو، احادیث مصطفیٰ کو سمجھو، روایتی طریقہ تعلیم سے ہٹ کر کے اس بات کا جائزہ لو کہ ہمیں اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے قانون کے مقدس آئین اور نظام کو کیسے سمجھنا ہے اور کیسے اس پہ عمل کرنا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب قبلہ مدثر العلی اسی رخ پر اپنے اسٹوڈنٹ کو لے کے چل رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی. آج سے 10 سال پہلے 2003 کے اینڈ میں، غالباً دسمبر میں یہاں آیا تھا اور یہاں ایک بڑے ہال میں ایک ایسی ہی کانفرنس ہوئی تھی علم کے موضوع پر. مجھ سے ہزاروں سوالات کیے جا رہے تھے. علماء سائنس نہیں جانتے ہیں، علماء انگلش نہیں جانتے، علماء یہ نہیں جانتے، علماء وہ نہیں جانتے، علماء قیادت نہیں کر سکتے. میڈیا جو ہے وہ بمباری کر رہا تھا، باضابطہ برسات کر رہا تھا سوالوں کی، لیکن جب جواب دیے گئے تو انہیں اعتراف کرنا پڑا. میں نے کہا کہ علماء جس ماحول سے نکل کے آتے ہیں اسی ماحول کے پروڈکٹ ہوتے ہیں. تم ان سے یہ توقع کیوں کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری کلائی تھام کر کے تمہیں گناہوں سے روک سکیں گے؟ تم نے انہیں جس رقم سے پالا ہے، جس ماحول میں پالا ہے، وہ احساس کمتری کے پروردہ ہوتے ہیں. ان کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، وہ عزت نفس سے محروم کر دیے جاتے ہیں.
کچل دیا جاتا ہے ان کا ضمیر اسٹوڈنٹ لائف میں. وہ بڑے ہونے کے بعد قیادت نہیں کر سکتے. کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی قیادت، وہ کوہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پھیرو. میں نے بتایا تمہیں معلوم ہے ہماری درسگاہوں میں بچے کہاں سے آتے ہیں؟ ہماری درسگاہوں میں غریبوں کے بچے آتے ہیں، میری طرح سے غریبوں کے. کوئی غریب بچہ بے عزتی محسوس نہ کرے، میں بھی انہی میں سے ہوں. غریبوں کے بچے آتے ہیں جو پڑھنے کم آتے ہیں، پڑھنے زیادہ آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے اوپر جوانی سے پہلے ہی معیشت کا بوجھ پڑ جاتا ہے. وہ تحقیق اور ریسرچ کے میدان میں قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں. وہ آگے بڑھ کر کے ان آفاق کا مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں جو عصر جدید کے تقاضے ہیں. اور تم کہتے ہو سائنس کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک سائنس لیب قائم کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے کم از کم، چھوٹی سی لیب کے لیے. ہمارے مدرسوں کا بجٹ بھی 50 لاکھ کا نہیں ہوتا ہے. مگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو سوالات کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کر رہے ہو کہ علماء نہیں کرتے ہیں کچھ؟ تو تم نے عالم کیوں نہیں پیدا کیے؟ پروفیشنلز تھے، سلیکٹڈ گیدرنگ تھی، بہت سے لوگ شاید یہاں موجود ہوں اس شہر کی، دولت مند لوگ تھے، اس لیے کہ بھائی یعقوب تبانی نے اس کا انتظام کیا تھا. میں نے کہا آپ علماء کیوں نہیں پیدا کرتے؟ کیا رسول اللہ کے نظام کے بچانے کی ذمہ داری غریب مولویوں کے اندر ہے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ آپ کا بچہ بھی عالم ہو؟ آپ کئی سو کی تعداد میں ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ آپ کا بچہ عالم یا حافظ بن رہا ہے. اس لیے کہ آپ غریبوں کے ٹاٹ پر بیٹھنا نہیں چاہتے. تو پھر امیروں کا ٹھاٹ پیدا کر لیجئے، کرسیاں لگائیے، میز لگائیے، اعلیٰ ترین ماحول پیدا کیجیے اور اپنے بچے کو عالم بنائیے. جو بچہ غریب بن کے پڑھے گا وہ بروں کی کلائی تھام نہیں سکتا اور قیادت نہیں کر سکتا ہے. آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ جس ملک کو آپ نے مصطفیٰ کے نام پر حاصل کیا تھا، اس ملک میں لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کے کروڑ ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، اور رسول اللہ کے نظام کے لیے آپ کچھ بھی خرچ نہیں کرتے، اسے بھیک کے حوالے کر دیا ہے آپ نے، اور پھر یہ امید کرتے ہیں کہ ہم قیادت کریں گے. بدل ڈالیے اپنا انداز بیاں. جس طرح سے دین کی حفاظت غریبوں کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، ویسی آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ایک ایسا نصاب تعلیم تشکیل دیجیے کہ ہائی اسکول سے لے کر گریجویشن تک فقہ، حدیث اور تفسیر کو نصاب کا حصہ بنا دیا جائے، اور جب بچہ گریجویٹ بن کے نکلے تو عالم بھی بن کے نکلے، اور پھر یہ مسٹر اور ملا کی تقسیم ختم ہو جائے. دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یہ ان کے قریب نہیں جاتے اور وہ ملا کو بیماری سمجھتا ہے، جبکہ اس نے جو علوم حاصل کیے ہیں اس علوم کی عظمتوں کو کسی دنیاوی علوم کے قریب سے بھی نہیں گزارا جا سکتا ہے. وہ بہت عظیم علم ہے. دنیا میں جتنے بھی سلیبس بنے ہوئے ہیں انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، میڈیکل سائنس ہو، سائنسز ہو، ادب اور آرٹ ہو، سائنس ہو، یہ سب انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اور عالم جو کتاب پڑھتا ہے وہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. جتنا فرق انسانوں کی کتابوں میں اور اللہ کی کتاب میں ہے، وہی فرق ایک عالم اور ایک عام آدمی جو اسکالر ہے اس کے درمیان میں. اس لیے آپ علم دین کی عظمت کو محسوس کریں. سائنس داخل کر دی جائے، یہ مضامین وہ مضامین آج بھی یہ چیلنج کیے جا رہے ہیں، ضرور داخل کیجئے، مگر اس طرح سے کہ دینی علم کی روح مجروح نہ ہونے پائے. اگر آپ نے ماڈرن مضامین کو اتنا شامل کر دیا کہ نئے مضامین یا دینی مضامین پڑھائے نہ جا سکیں تو یہ ایک سازش ہوگی دینی مضامین کے خلاف، یہ کانسپیریسی ہوگی. اس لیے کہ خود مدارس میں جو علم پڑھائے جاتے ہیں ان میں کم از کم 10 سبجیکٹ کئی سال تک پڑھائے جاتے ہیں. ابتداءً نحو ہے، صرف ہے، ادب ہے، بلاغت ہے، بیان ہے، یہ لینگویج کے مختلف حصے ہیں. اور اس کے بعد پھر فقہ ہے، اصول فقہ ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے. اور اس کے آگے آپ پڑھیے تو پھر منطق ہے، فلسفہ ہے، معقولات ہے، علم فلکیات ہے، طبعیات ہے. اس طرح کے کتنے ہی علوم پڑھائے جاتے ہیں. اور پھر تفقہ ہے، فقہ سے معلومات کو حاصل کرنا ہے، اور پھر مجہولات کو ترتیب دے کے نہ معلوم کتنی معلومات کو حاصل کرنا ہے. یہ سب کچھ ہوتا ہے تب جا کر کے ایک آدمی عالم بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی لباس بدل کر کے عالم بن جائے، اور اگر وہ عالم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا ہے اپنے دعوے میں. اتنے مضامین کے ساتھ اگر زیادہ مضامین آپ ڈال دیں گے تو یہ مضامین مر جائیں گے. اس لیے آپ مضامین شامل کیجئے
اتنی ہی جتنی کی ضرورت ہو. انگلش شامل کر دیجیے, کمپیوٹر شامل کر دیجیے, اس کی ضرورت ہے. آگے چل کر کے ہر سال کوئی نیا مضمون شامل کر دیجیے تاکہ عالم جب بنے تو دنیا کے معاملے میں وہ تاریکی میں نہ ہو. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ علامہ مفتی اکمل صاحب نے یہ سسٹم اختیار کر رکھا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان بچوں کو جو علماء وہاں پیدا ہو رہے ہیں انہیں ملک اور قوم کی قیادت کی بہترین صلاحیت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.